رات کی تاریکی پورے گاؤں پر چھا چکی تھی۔ تیز ہوا پرانے درختوں کی شاخوں کو ہلا رہی تھی۔ دور کہیں بجلی چمکتی، پھر ہر طرف خاموشی چھا جاتی۔ گاؤں کے آخر میں ایک پرانا شکستہ مکان کھڑا تھا۔ اس مکان کا لکڑی کا بڑا دروازہ زنگ آلودہ زنجیروں سے بند تھا۔ گاؤں کے بوڑھے کہتے تھے، اس دروازے کو 40 سال ہو گئے ہیں، آج تک کسی نے اسے کھلتے نہیں دیکھا۔ وہاں سے بچے گزرتے ہوئے ڈرتے تھے اور بڑے بھی شام کے بعد اس راستے سے گزرنے سے گریز کرتے تھے۔ لیکن اس گاؤں میں ایک یتیم لڑکی رہتی تھی۔ اس کا نام عائشہ تھا۔ عائشہ کی عمر تقریباً 17 برس تھی۔ اس کے والد کئی سال پہلے وفات پا چکے تھے اور ماں بھی بیماری کے باعث دنیا سے رخصت ہو چکی تھی۔ اب اس دنیا میں اس کا سہارا صرف اس کی ایک بوڑھی دادی تھی۔ ان کا چھوٹا سا مٹی کا گھر تھا۔ کبھی کھانے کو صرف خشک روٹی ہوتی اور کبھی وہ بھی نہیں۔ لیکن ایک چیز کبھی ختم نہیں ہوئی، وہ تھا اللہ پر یقین۔ ہر صبح فجر کی اذان ہوتے ہی عائشہ اٹھتی، وضو کرتی، نماز پڑھتی اور سجدے میں دیر تک دعا کرتی۔ وہ ہمیشہ کہتی، یا اللہ، اگر میرے نصیب میں آزمائش لکھی ہے تو مجھے صبر بھی عطا فرما، اور میرے لیے رزق کم ہے تو میرے دل کو شکر سے بھر دے۔ اگر میرے لیے کوئی بند دروازہ ہے تو پہلے میرے دل کا دروازہ اپنی محبت سے کھول دے۔ دادی دور بیٹھی اس کی دعائیں سنتی اور خاموشی سے آنسو پوچھ لیتی۔ ایک دن دادی نے پوچھا، بیٹی، کیا تمہیں کبھی اللہ سے شکایت نہیں ہوتی؟ عائشہ مسکرا دی، دادی، جس رب نے مجھے سانس دی ہے وہ مجھے کبھی اکیلا نہیں چھوڑ سکتا۔ دادی نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، بیٹی، جس دن یہ یقین لوگوں کے دلوں میں واپس آ جائے گا، اس دن دنیا بدل جائے گی۔ اس شام جب سورج غروب ہو رہا تھا، عائشہ حسب معمول پانی بھرنے جا رہی تھی۔ اس کا راستہ پرانے بند دروازے کے سامنے سے گزرتا تھا۔ آج پہلی بار اس نے محسوس کیا کہ اس بند دروازے کے سامنے ایک سفید ریش بوڑھا شخص خاموشی سے بیٹھا ہوا ہے۔ اس کے کپڑے بھیگ چکے تھے، ہاتھ کانپ رہے تھے، چہرے پر تھکن تھی، مگر آنکھوں میں عجیب سا سکون تھا۔ عائشہ کچھ لمحے رکی، پھر آہستہ سے آگے بڑھی اور بولی، بابا جی، آپ یہاں اس وقت کیوں بیٹھے ہیں؟ بوڑھے نے آسمان کی طرف دیکھا اور صرف ایک جملہ کہا، میں اس دروازے کے کھلنے کا انتظار نہیں کرتا، میں ایک دل کے کھلنے کا انتظار کر رہا ہوں۔ یہ الفاظ سن کر عائشہ حیران رہ گئی۔ اسے اندازہ بھی نہ تھا کہ آج یہ ملاقات اس کی پوری زندگی بدلنے والی تھی۔